سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سب صرف جسمانی خواہش ہی پر تھوڑی مدار ہے، بلکہ اللہ کی بندیوں کو نبھانا ہے، بچوں کو نبھانا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے یہاں صرف یہ بتلا کر چھوڑ دیا کہ تمہارا یہ حسن عمل ہمارے سامنے ہے، اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس کا بدلہ کیا دیں گے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بدلہ تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے کہ تم نے کسی اللہ کی بندی کو طلاق دینے سے باز آ کر اسے نبھانے کی کوشش کی۔ اللہ کی بندی کو نبھا رہے ہو تو پھر اللہ تمہیں کیوں نہیں نبھائے گا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ شوہر جب یہ دیکھے کہ کسی وجہ سے اس کا دل اپنی بیوی سے نہیں ملتا اور اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے، تو جہاں تک بیوی کے اختیاری معاملات کا تعلق ہے ان کی تو اصلاح کی کوشش کرے، تنبیہ کے لیے عارضی طور پر بے رخی برتے، وہ سمجھ ہے ناراض ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کر لے، زبانی تنبیہ کر لے، ڈانٹ ڈپٹ، مجبوری میں معمولی مار پیٹ بھی ہو جائے جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں گزر چکا ہے۔ اور اگر ساری کوششوں کے باوجود اصلاح سے مایوس ہو جائے کہ نہیں اب یہ سدھرنے والی نہیں ہے، یا معاملہ کوئی ایسا ہے جس کا درست کرنا عورت کے اختیار ہی میں نہیں ہے، تو اب اس کو قانون شرع یہ حق دیتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے طلاق دے کر آزاد کر دے، مرد کو اختیار ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے تعلق کو اسی حالت میں نبھائے اور طلاق کو ٹالے، اپنے حقوق کو نظر انداز کرے، اور اللہ کی بندی ہے اور اس کے حقوق پورے ادا کرے، تو یہ اس کے لیے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔ اس کے بالمقابل اگر معاملہ برعکس ہو کہ مرد حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا، اس لیے عورت آزادی چاہتی ہے، تو اس صورت میں اگر شوہر بھی آزاد کرنے پر راضی ہے تو معاملہ صاف ہے، عورت کو بھی یہ حق ملتا ہے کہ جب شوہر ادائے حقوق میں کوتاہی کی بنا پر اس کو آزاد کرنا چاہے تو عورت بھی اپنی آزادی اختیار کر سکتی ہے، اور اگر شوہر باختیار خود آزاد کرنے پر آمادہ نہیں تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ اسلامی عدالت میں درخواست دے اور خلا وغیرہ کے ذریعے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لے۔ لیکن اگر وہ شوہر کی بے رخی شوہر کی بے رخی اور کج روی پر صبر کرے عورت بھی، اور اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ کر اس کو نبھائے کہ چلو اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اب، اور شوہر کے حقوق کو ادا کرے، تو یہ اس کے لیے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔ دونوں اپنا اپنا پاور استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نبھا لو تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ یہ ایک طرف اپنی تکلیف کو دور کرنے اور اپنا حق وصول کرنے فریقین کو قانونی حق قرآن کریم نے دے دیا، اور دوسری طرف دونوں کو بلند اخلاقی اور اپنے حقوق کے ترک کرنے پر صبر کی تلقین فرما کر یہ ہدایت فرما دی کہ جہاں تک ممکن ہو اس تعلق کو قطع کرنے سے بچنا چاہیے، اور چاہیے کہ جانبین سے کچھ حقوق ترک کر دو، کسی خاص صورت پر صلح کر لو۔ اس آیت کے شروع میں تو میاں بیوی کے باہمی اختلاف کے وقت صلح کا صرف جائز ہونا بتلایا گیا تھا، اور آخر آیت میں صلح نہ ہونے کی صورت میں بھی صبر و تحمل کے ساتھ تعلق نبھانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ درمیان میں ایک ایسا جملہ ہے جس سے مصالحت کا پسندیدہ اور افضل و بہتر ہونا ثابت ہوتا ہے، والصلح خیر، یعنی باہمی مصالحت کرنا بہتر ہے۔ اور یہ جملہ ایسے عام عنوان سے بیان فرمایا جس میں زیر بحث میاں بیوی کے جھگڑے بھی داخل ہیں، اور دوسری قسم کی گھریلو اختلافات بھی، اور تمام دنیا کے معاملات کے باہمی جھگڑے اور خصومات و مقدمات بھی، کیونکہ الفاظ قرآن عام ہیں۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ طرفین، دونوں جانب کے لوگ اپنے اپنے پورے مطالبے پر اڑے رہنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ طرفین اپنے کچھ مطالبات سے دستبردار ہو کر کہ نہیں ٹھیک ہے میں اتنا حق معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتا ہوں، کسی درمیانی صورت پر رضامندی کے ساتھ مصالحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی ہر مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی مصالحت جائز ہے، آپس میں صلح، سوائے اس صلح کے جس میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرایا گیا ہو، اور مسلمانوں کو اپنی مانی ہوئی شرطوں پر قائم رہنا چاہیے، سوائے
ان شرائط کے جن کے ذریعے کسی حلال کو حرام قرار دیا گیا. مثلا کسی عورت سے اس بات پر صلح کر لینا جائز نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی بہن کو بھی نکاح میں لوں گا. حرام ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا. ان کی صلح سے اگر شریعت کا حکم مٹتا ہے کہ تیری بہن بھی پھر میرے نکاح میں رہے گی، وہ بولے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں، یہ صلح جائز نہیں ہے، کیونکہ حرام کو حلال کروا رہا ہے، کیونکہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے. یا اس پر صلح ہو گئی، ٹھیک ہے تم رکھو تمہاری بیوی کو، لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرنے کا تم نے، خالی میرے جو حقوق ادا کرنے ہیں. حرام ہے، ایسی صلح جائز نہیں. ایک حلال کو حرام ٹھہرانا ہے. صلح کی سب اقسام جائز ہے، لیکن حلال کو حرام کرانے والی اور حرام کو حلال کرانے والی جائز نہیں ہے. آخر میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، چلو بہت کوشش کر لی، اب دونوں الگ ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ گھبرائے نہیں. شوہر چھوٹا ہے، بیوی چھوٹی ہے، اللہ نہیں چھوٹا. ہاں دونوں کا اللہ ہے. يُغْنِ اللَّهُ، اللہ بے نیاز کر دے گا، کلن دونوں میں سے ہر ایک کو، من سعته، اپنی وسعت سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کرے گا، نئی زندگی دے دے گا. اس کو اچھا شوہر مل سکتا ہے، یا بغیر شوہر کے بھی اس کی ضروریات زندگی پوری ہو سکتی ہے. اس کو اچھی بیوی مل سکتی ہے، یا بغیر بیوی کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی خوشگوار بنا سکتے ہیں. تو سارے رشتے ٹوٹیں گے، لیکن جس مالک و خالق و مالک نے پیدا کیا ہے وہ رشتہ تو نہیں ٹوٹے گا. اس کو بندے کی بھی فکر ہے، بندی کی بھی فکر ہے. وہ ایک دوسرے پر بوجھ تھے، جدا ہو گئے، تعلق توڑ لیا. لیکن اللہ کا تعلق تو نہ موت سے پہلے ٹوٹتا ہے نہ موت کے بعد. اللہ تو اللہ ہے، اس کے سب اپنے ہیں، اچھے بھی اپنے ہیں، برے بھی اپنے ہیں، نکاح والے بھی اپنے ہیں، طلاق والے بھی اپنے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت سے، اور اللہ سب جاننے والا ہے.